قبیلہ عقل کے 8 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبکہ سنن نسائی ہی کی دوسری روایت میں ہے۔ کسی میں تو حاضر ہونے والے لوگوں کو قبیلہ ارینا کے لوگ کہا گیا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ آنے والے عقل اور ارینا دونوں قبیلوں کے لوگ تھے۔ ان کی تعداد 8 تھی۔ 4 افراد قبیلہ ارینا میں سے تھے اور 3 عقل میں سے، اور ایک شخص ان دونوں قبیلوں کے علاوہ کسی اور قبیلے میں سے تھا۔ چونکہ یہ سارے کے سارے 8 افراد اکٹھے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے تھے، اس لیے کسی حدیث میں انہیں عقل قبیلے کے افراد کہا گیا، اور کسی میں ارینا کے، اور کسی میں عقل اور ارینا دونوں کے۔ چونکہ یہ لوگ دوسرے علاقے سے آئے تھے، آب و ہوا کے موافق نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے، جیسا کہ عموماً مسافروں کو کسی دوسرے ملک میں جانے سے صحت کی خرابی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض افراد تو کچھ مدت کے بعد ٹھیک ہو جاتے، اور بعض کو طویل مدت تک بھی ادھر کی آب و ہوا موافق نہ آتی۔ دودھ ان کی مرغوب غذا تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب پیٹ کے علاج کے لیے تجویز فرمایا۔ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پاک ہے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پینے کا حکم دیا۔ جو لوگ اس کے قائل نہیں وہ اسے علاج کی مجبوری بتاتے ہیں۔ ان کے نزدیک علاج پلید چیز کے ساتھ بھی جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل نہیں، وہ اس علاج کو صرف انہی لوگوں کے ساتھ خاص قرار دیتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ ڈاکو تھے۔ ممکن ہے آئے ہی بری نیت سے ہوں، یا اظہار اسلام دھوکہ دہی کے لیے ہو سکتا ہے اسلام لاتے وقت نیت صحیح ہو، مگر چونکہ وہ اصلاً ڈاکو تھے، اس لیے جب انہوں نے اتنے اونٹوں میں صرف 2 چراغے دیکھے تو ان کی نیت میں فتور آ گیا، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغے کو قتل کیا اور اونٹوں کو ہانکتے ہوئے چلتے بنے۔ بعض تاریخی روایات میں ان اونٹوں کی تعداد 15 مذکور ہے۔ ان اونٹوں کے چراغے صرف 2 تھے۔ اس کی صراحت صحیح ابو عوانہ میں ہے۔ ایک وہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغا کہا گیا اور اسے ہی ان لوگوں نے قتل کیا تھا۔ اس کا نام یسار تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ غلام تھا۔ خوبصورت انداز میں نماز ادا کرتے دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد فرما دیا تھا۔ دوسرا چراغا یہ سب کچھ دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا، اور مدینہ طیبہ پہنچ کر اس نے یہ اطلاع دی کہ ان لوگوں نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا ہے اور اونٹنیاں ہانک لے گئے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے ان کی تلاش میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت روانہ فرمائی۔ صحابہ کرام کی اس جماعت نے ان بدقماش لوگوں کو راستے ہی میں جا لیا اور انہیں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ چنانچہ آپ نے چراغے کے قصاص میں اس کے سب قاتلوں کے ساتھ، جو کہ ڈاکو اور لٹیرے بھی تھے، وہی سلوک کیا جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغے کے ساتھ کیا تھا، یعنی آپ نے ان کے ہاتھ سختی کے ساتھ کٹوا دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا کر انہیں دھوپ میں پھینک دیا گیا۔ اس طرح وہ تڑپ تڑپ کر پیاسے مر گئے۔ مقتول چراغے کا نام یسار بن زید ابو بلال تھا۔ دوسرے اطلاع دینے والے کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ اس حدیث کے بیان کرنے والے اکثر راویوں کا اتفاق ہے کہ مقتول صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا چراغا تھا، اس کے ساتھ دوسرا کوئی چراغا قتل نہیں ہوا۔ آپ نے ان کو یہ سخت سزا بلا وجہ نہیں دی، بلکہ ان کے جرائم ایک سے زیادہ تھے۔ وہ اسلام سے مرتد ہو گئے۔ چراغا کو قتل کیا، صرف قتل ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے، آنکھوں میں سلائیاں پھیری، پھر اس بے گناہ کو بھوکا پیاسا دھوپ میں گرم پتھروں پر پھینک دیا اور خون نچڑ نچڑ کر وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اونٹ اور دیگر سامان لوٹ کر لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کو سزا دی وہ تو صرف چراغے کے ساتھ سلوک کا بدلہ تھا، باقی جرائم کی سزائیں اس کے تحت ہی آ گئیں۔
جب مجرم جرم کرتے وقت ترس نہ کھائے تو قصاص لیتے وقت اس پر بھی ترس نہیں کھانا چاہیے، ورنہ جرائم نہ رک سکیں گے۔ مجرم کو اس کے جرم کے مماثل سزا دینی چاہیے۔ قتادہ نے بیان کیا ہے کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کو صدقہ کا حکم دیا اور مقتول کی لاش بگاڑنا یا ایذا دے کر اسے قتل کرنا اس سے منع فرمایا۔ حافظ ابن قیم نے بھی اس حدیث کے حوالے سے اپنی کتاب زاد المیعاد میں لکھا ہے کہ اونٹنی کے تازہ دودھ اور پیشاب کو ملا کر پینا بہت سے امراض کے لیے شافی دوا ہے۔ عقل اور آئینہ کے لوگوں میں جو بیماری تھی اسے موجودہ طبی سائنس میں پلیورل ایفیوژن کہا جاتا ہے۔ یہ انتہائی موذی مرض ہے۔ پلیورل ایفیوژن ایسائٹس کے مریض کو بے حس کر کے پسلیوں کے درمیان آپریشن کر کے سوراخ کیا جاتا ہے۔ اس سوراخ سے پھیپھڑوں میں چیسٹ ٹیوب جاتا ہے اور اس ٹیوب کا ذریعے سے مریض کے پھیپھڑوں کا پانی آہستہ آہستہ خارج ہوتا ہے۔ اس سارے عمل کا دورانیہ 6 سے 8 ہفتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر القرون میں اس بیماری کا علاج اونٹنی کا دودھ اور پیشاب تجویز فرمایا تھا، جو کہ آج بھی کارآمد ہے۔ ڈاکٹر خالد غزنوی اپنی کتاب علاج نبوی اور جدید سائنس میں تحریر فرماتے ہیں، ہمارے پاس اسی طرح کے مریض لائے گئے، عموماً 4 سال سے کم عمر کے بچے اس کا شکار تھے۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا، اونٹنی کا دودھ اور پیشاب منگوایا اور دونوں کو ملا کر ان بچوں کا پلا دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کے پھیپھڑے اور پیٹ کا سارا پانی پیشاب کے ذریعے باہر آ گیا اور بچے صحت یاب ہو گئے۔ بعض لوگ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اونٹنی کا پیشاب پلوایا جو کہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا حکم دینا بعید العقل ہے۔ اس اعتراض کے 2 جوابات ہیں۔ قرآن پاک میں حرام اور حلال کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر مردار خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کسی دوسرے کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو، اس کو موت کی شدت کا خوف ہو جائے، ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، بس وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ اسی حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم جاری کیا۔ اس حوالے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیے علم سے یہ جان لیا تھا کہ ان لوگوں کو شفا اونٹ کے پیشاب پینے سے ہی مل سکتی ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے پیشاب پیا اور ان کو صحت مل گئی۔